انشاءاللہ. تو اگر پہلے آپ جھگڑے کرتے تھے کہ یہ پکاؤ اور وہ پکاؤ، مجھے اس طرح کہا کرتے تھے یار پہلے ہم جب روزہ رکھتے تھے تو کباب کیوں نہیں ہے، آج سموسے کیوں نہیں بنا ہے؟ بولے ذرا میں تو جھگڑے کرتا تھا. بولا اب یہ دعوت میں آ کر بالکل چینج مزاج ہی بدل گیا کہ یہ کچھ بولنا نہیں ہے، جو مل گیا روزہ اسے افطار کر لینا ہے. تو آپ ایسے بن کے جائیں، مطلب تو یہ بولیں گے کہ یہ اچھی جگہ پہ گیا ہے، یہ کیسا بن کے آیا. پہلے تو اتنا پریشان کرتا تھا کہ یہ آتا تھا تو ہم کو پہلے سے خوف طاری ہوتا تھا کہ ابھی یہ مطلب ہمیں برا والا بولنا شروع کر دے گا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، کپڑوں میں استری نہیں کی فلاں نہیں کیا. اب تو خود ہی کپڑے اٹھاتا ہے استری کر لیتا ہے. پہلے بولتا تھا جوتے میرے صحیح رکھو، یہ پانی بھر کے لے آؤ، ابھی خود اٹھا کر پانی پیتا اور بولتا آپ کو دوں پانی. کہاں یہ بالکل بدل کر آ گیا. تو آپ کو یہ بدل کر جانا ہے. پہلے ماں باپ سے آنکھیں نہیں ملاتا تھا، مطلب لفٹ نہیں کراتا تھا، موبائل لے کر نہیں بیٹھا رہتا تھا. ماں بیچاری چلاتی رہتی تھی، باپ منتظر تھا کہ میرا لال کچھ بولے. لیکن لال جو تھا یہ مطلب اس کے زوال کا کیا کہنا کہ یہ مدنی یہ اس میں موبائل میں لگا ہوتا تھا واٹس ایپ پر. اب تو یہ موبائل نکالتا ہی نہیں ہمارے پاس آتا ہے تو امی جی امی جی امی جی ابو کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے پیر چومتا ہے. کیا ہو گیا اس کو؟ دعوت اسلامی نے کیسا فرما بردار بنا دیا ہے. اور سب کو بھیجو پڑوسیوں کو بولیں گے اپنی اولاد کو اگر سدھارنا چاہتے ہو، ہم مطلب 25 سال تک اس کو نہیں سدھار سکے، یہ 1 مہینے میں انہوں نے بدل کے ہم کو بھیج دیا ہے. سمجھے؟ تو یہ دعوت اسلامی کا وہ کام ہوگا جو مطلب آپ کے لیے بھی آپ کی آخرت کے لیے بھی بہتری ہوگی. ورنہ بدلیں گے نہیں نا تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ بہت عجیب و غریب اور انمول فارمولہ آپ کو دیا ہے میں نے، سمجھے کہ اب اس پر عمل کرنا ہے. آپ نے فون میں بھی آپ کا انداز گفتگو اگر نہیں ہوا چینج تو یار چینج لاؤ اس میں. ہیلو جی امی، ہیلو یار ہیلو کو چھوڑو یار. جی امی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ لے جا نرم ہو، طبیعت پوچھیں اور مطلب یہ کہ دعائیں دیں ان کو. امی اللہ آپ کو شفا دے، اللہ امی آپ کو حج نصیب کرے. جب حج کی ترکیب ہو تو امی مجھے خادم کے طور پہ لے جانا. اس طرح کی اگر میٹھی میٹھی باتیں کرتے، خوش طبعی کی تفنن کی، تو ان کو مدینے میں گھمایا کریں. جس کو بھی مدینے میں گھمائیں گے اس کو مزہ آئے گا. یعنی کوئی غصے میں آ گیا، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. امی نے غصہ کر لیا، اللہ آپ کو 7 حج نصیب کرائے. یہ میرا بھی بولنا آتا ہے اس ٹائم پر، کیونکہ جب بندے کی گھومتی ہے تو کچھ سمجھ آتی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے نہ میری امی ہے نہ ابو ہے. تو یہ آپ کو یہ نسخہ جو ہے یہ کام آئے گا، نہ آئے تو مجھے بولنا. اور اپنی گیدرنگ بھی چینج کرنی ہوگی. ورنہ بھی آپ نے سنا کہ گناہ نہیں چھوڑتے. تو گناہ چھوڑنے ہیں، اپنے آپ کو جو یہاں سیکھا اس کو اپنے پاس برقرار رکھنا ہے. گیدرنگ آپ کو چینج کرنی پڑے گی. گیدرنگ عاشقان رسول کی ہو، دعوت اسلامی بھلی آپ بھلے. باقی ادھر ادھر اگر ہر طرف سے چرتے رہے نا تو پھر شاید مزید بگڑتے رہیں تو تعجب نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں اس کو سدھاروں گا، اس کے لے آؤں گا. ابھی 1 مہینے میں اتنا پختہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس کو لینے جائیں گے تو وہ کہیں نہ آپ کو لے جائے تو کچھ کا کچھ ہو جائے. اور عید کے لیے کوئی آپ کے لیے کوئی ایسے گناہ والا پروگرام مرتب کر کے آپ کو بھیج دے. تو عید کا دن تو یا تو فیضان نماز کورس یا اور کئی کورسز ہیں ان میں گزارنے، یا پھر مدنی قافلے میں گزارنے. چاند رات مدنی قافلہ، چاند رات مدنی قافلہ، یا چاند رات مدنی قافلے. الحمدللہ بہت سفر کرتے ہیں، اس میں گیدرنگ بھی چاہیے. جتنے گیدرنگ ہو اتنا فائدہ ہوگا. تو چاند رات بھلے آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں اور ساتھ میں آتے ہی آپ کورسز جو ہیں وہ کر لیں. تو اب یہ کہ آ گئے تو بس یہ کہ ایک دم ہے نا جلدی نہیں مچانی. انشاءاللہ ہاں گھر میں کسی حق تلفی نہ ہوتی ہو، لڑائی جھگڑے کر کے ہم نہیں کہتے کہ آپ یہ کریں. گھر میں نرمی سے، شفقت سے، پیار سے آپ سمجھائیں کہ 2 سال کے لیے لوگ جاتے ہیں کمانے کے لیے اور بیچاروں کے لیٹر بھی نہیں آتے گھروں میں، لیکن ماں باپ آخر برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو 1 مہینے میں اور 1 مہینے کے اوپر کوئی 12-15 دن میں نے اور دے دیے دین سیکھنے کے لیے، تو کیا قیامت آ جائے گی. ظاہر ہے مطلب تو وہ اللہ کرے گا. تو ایسے گھرانے ہیں مطلب جو اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ.
اللہ کے دین کی خدمت کرو، ایسے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آپ کو یاد ہوگا کچھ اسلامی بھائیوں نے نیت کی تھی 16 تاریخ کو فیضان مدینہ میں یہ آئیں گے اور ماشاءاللہ متقفین کے ساتھ وقت گزاریں گے، مجلس خصوصی تاجران مجلس. تو وہ آ چکے ہیں. کیا بات ہے. جی ہاں، یہ آ چکے ہیں. حاجی عبدالحبیب نظر تو آئے مجھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں پڑی، غور نہیں کیا میں نے. ہاں ہاں ہاں. تو یہ آئے ہوئے انشاءاللہ، یہ اب بھی ہیں، کل بھی ہیں. اللہ نے چاہا تو آپ دعا کریں اللہ استقامت بھی دے اور اللہ دل بھی لگا دے. ویلکم، خوش آمدید. تو یہ 25 گھنٹے کے لیے تشریف لائے ہوئے. غالباً یہی طے ہوا تھا 25 جمع 1. کل مغرب تک کا ان کا جدول ہے ویسے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے بعضوں کا دل لگ جائے، بولے نہیں یار میں نہیں جاتا مغرب کے بعد. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سنانا بھی اتنے سارے کہاں سے دنیا دیگر ملکوں سے آگے پڑھے یار، تو ہو سکتا ہے کسی کا دل ہو کہ مطلب میں مزید رکوں. آپ کی اپنی فیضان مدینہ ہے الحمدللہ. ورنہ کم از کم یہ کہ وہ کل افطار تک تو اب باہر نہیں جانا ہے. یہی پڑھے رہنا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد صلی ذات تاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ ہم سے کتابوں کا یا خوشبو کا تحفہ مانگتے ہیں یا نالین پاک کا. تو تحفہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ خود اپنی خوشی دے اسے تحفہ کہتے ہیں، جو مانگ کے لیں اسے تحفہ کہتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تحفہ اب مانگتا بھی ہے کوئی کہ مجھے دے دو، تو بعض اوقات فری شیبے سی ہوتی ہے، لیکن آپ کی آواز تو کوئی نابالغ بچے کی آواز. تو یہ آپ سے سوال کروایا ہوگا ہو سکتا ہے بڑوں نے، ورنہ نابالغ اپنی چیز ذاتی جو ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتا، تحفے میں بھی نہیں اور خیرات میں بھی نہیں. تو اب یہ کہ مانگنا عطر دے دو، فلاں چیز دے دو، تو یہ مانگنے کی عادت تو خراب ہے. اور واقعی یہ پھر تحفہ نہیں کہلائے گا. تحفہ نہیں کہلائے گا. بعض صورتوں میں یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. جیسے کہ اگر مانگنے والا ایسا ہے کہ نہیں دوں گا تو میری ریل چڑھائے گا، کنجوس ہے، یہ نہیں دیا، فلاں ہے، بخیل ہے. تو اس لیے کہ یہ اس کا منہ بند کر رہا ہے، جو مانگتا ہے دے دو اس کو. تو یہ پھر جس کو دی نا اس کے حق میں رشوت ہے، اور جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے دی اس کے لیے جائز ہوا. یعنی یہ بھی صورت بنتی ہے. یا ویسے ہی یہ مانگتا ہے، وہ بدنام نہیں کرے گا لیکن مانگتا ہے، اور مانگنے کا آپس میں کوئی راہ و رسم ہے نہیں، تب بھی یہ ایک سوال ہے جو مطلب ہے اس کو بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے، جس کو شریعت ضرورت قرار دے، اس کے بغیر یہ اس سے مانگ رہا ہے، تو یہ پھر اس سوال میں آئے گا، اور اس میں ذلت ہے، اور اس کے اپنے پھر عذابات ہیں. تو یوں بھی سوال نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات بالکل کلوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں دوست آپس میں. ان میں کوئی جہاں تک کا ان کا آپس میں راہ و رسم ہے اتنا اگر یہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس میں اجازت موجود. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ تحفہ ہوتا کیا ہے یہ بھی تو پوچھا ہے. مانگنے سے تحفہ نہیں ہوا نا. یہ تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی کو دیا بغیر کسی عوض، کسی بدلے کے کسی کو پیش کر دیا، تحفہ. غالباً یہ اس کی ڈیفینیشن لکھی بھی ہے. تحفہ میننگ گفٹ، عربی میں ہبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
SMS کے ذریعے سوال ہے، اگر روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر صابن کا پانی چلا جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور روزہ بھی یاد ہے. سر اس میں علماء کے مختلف اس میں اصل آنکھ کے معاملے میں اور کان کے معاملے میں علماء کے اقوال جو ہیں، یعنی علماء کا آپس میں سمجھو کہ بعض علماء کے نزدیک یہ روزہ ٹوٹ گیا جبکہ روزہ یاد تھا اور پانی چلے گا، بعض علماء کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، ہے نا. اس طرح پانی چلا گیا تو بعض کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، بعض علماء کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی نماز میں آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کا تصور جما کر نماز پڑھے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ خشوع و خضوع آتا ہے. نماز سجدہ تو خانہ کعبہ کو تو کرنا نہیں ہے، اللہ کو کرنا ہے، تو اس لیے خانہ کعبہ کا تصور. حکم یہی ہے کہ آنکھیں بند کرنا جبکہ خشوع و خضوع آتا ہے، یعنی توجہ رہتی ہے نماز میں، تو جائز ہے بلکہ بہتر ہے. اور جہاں تک تصور ہے تو پھر اس کا حکم حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ خیال کرے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. تو یوں ہی خیال ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز میں اس وقت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے عاشقان رسول ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ UK سے، سائپرس سے، قطر، عمان، جرمنی، ناروے سے بھی عاشقان رسول الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن کے اعتکاف کی ہم نے دعوت ہمارے تاجران کو دی، اور الحمدللہ دعوت تو کئی تاجران کو دی ہے، اور اس وقت بھی فالو اپ جاری ہے، اور کچھ دیر بعد امید ہے کہ مزید بزنس کمیونٹی کے لوگ ہمیں جوائن کریں گے. اور ہم نے بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں کو ایک اور بات بھی اس دعوت میں کہی کہ آپ تو ضرور آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں، کیونکہ جو ہماری پچھلی جنریشن تھی اس نے تو شاید کچھ اعتکاف دیکھا بھی ہوگا، ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، مگر نیو جنریشن کو تو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہے اعتکاف کیا ہوتا ہے. تو کم از کم ایک دن کا اعتکاف اپنے بچوں کو لے کر آئیں. تو آج ماشاءاللہ ینگسٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ تاجران اپنے بچوں کو لے کر بھی آئے ہیں. تو جو ہمیں سن رہے ہیں، جو آج یہاں نہیں آئے ہیں، تو جیسے آج ہم نے سیٹرڈے نائٹ اسی لیے اہتمام کیا کہ چلیں کل سنڈے چھٹی ہے، تو ابھی پہلا ہفتہ ہے، تو میری گزارش ہے کہ پاکستان بھر میں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ایک دن ایکسپیرینس کریں، ایک دن اسپرچولی روحانی طور پر یہ ایکسپیرینس کریں کہ ایسا کیا ہے فیضان مدینہ میں کہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں سے بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے آ کر یہاں بیٹھے ہیں اور یہ اعتکاف کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. آپ یقین مانیے جو دنیا بھر کے اسلام بھائی یہاں کچھ گھنٹوں کے لیے بھی آئیں گے تو وہ روحانیت اپنے دل میں محسوس کریں گے. جو افطار کی یہاں برکتیں ہیں، جو سحری کی دعائیں ہیں، اور پھر جو علم دین سیکھنے کا موقع ہے. ہمارے ساتھ کچھ تاجر ہیں حضور، وہ آپ سے سوال بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے برکتیں لیں گے. جی السلام علیکم، میرا نام عبدالجبار احمدانی ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں ٹیکسٹائل بائنگ ہاؤس میرا ہے اپنا کام. میرا ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے آج کل کاروباری حالات کافی نازک ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکال نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہ ان کے پاس پراپرٹی ہے لیکن پراپرٹی بک بھی نہیں رہی ہے اور ان کی قیمت بھی کافی کم ہے. تو کیا مجھے یہ بتایا جائے کہ میں اس اپنی زکوٰۃ کو اگلے سال کے لیے میں کیری فارورڈ کر سکتا ہوں؟ شکریہ. یا مجھے پراپرٹی بیچ کے اور اسی وقت مجھے اسی سال میں زکوٰۃ نکالنی پڑے؟ زکوٰۃ آپ کے مال پر ہوئی یا خاص آپ کی پراپرٹیز اتنی وہ پلاٹ وغیرہ ہے نا؟ اب یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل میں زکوٰۃ تو فرض ہو چکی ہے لیکن دینے کے لیے کیش نہیں ہے. کیش نہیں ہے. تو اب وہ پراپرٹی بیچ کے ابھی دینا ضروری ہوگا یا اگلے سال کے لیے مؤخر کر دیں کہ اگلے سال دے دیں؟ اللہ اللہ، اگر فرض ہو گیا تو بلا وجہ تاخیر گناہ ہے. اور چاہے پراپرٹی بیچیں چاہے قرضہ لیں، زکوٰۃ تو پہلے دینی ہے، سانس بعد میں لینا ہے. ہاں کوئی ایسا ہے کہ وہ حقدار ملا نہیں یا کوئی ایسی وجہ ہو جس سے وہ فوراً دے نہیں پا رہا، وہ الگ ہے. لیکن یہ جو آپ وجہ بتا رہے ہیں نا، کاروباری حالات، اور یہ وجہ نہیں ہے. حضور اس میں تاجران سے جب ہم ملتے ہیں نا
تو تاجران یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لکوڈ نہیں ہے ہمارے پاس، کیش نہیں ہے، ابھی پراپرٹی بیچیں گے تو بڑا لاس ہو جائے گا، ہمارے پاس پیسے آنے وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہیں. تو اس طرح کے تاجران سے پھر اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے. آپ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلاں مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم 3-4 مہینے سے یہ پلان کر لیتے کہ اندازاً مجھے اتنے پیسے زکوٰۃ کے نکالنے ہیں تو ہم اپنا لکوڈ یعنی کیش ہم پہلے سے ارینج کر کے رکھتے. گھر کے باقی خرچے تو چل ہی رہے ہیں، باقی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لوگ عمرے پر بھی جا رہے ہیں، لوگ دیگر کام کر رہے ہیں، مگر جب زکوٰۃ کی اماؤنٹ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے مجھ پر ایک فرض ہے اور مجھے اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنی ہے تو پہلے سے ہی پلان کر کے بندہ رکھے کہ تاکہ جب زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو تو میرے پاس کیش اویلیبل ہو اور میں اپنے فرض کو صحیح طریقے سے ادا کر دوں، وقت پر ادا کر دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی مثالیں دی آپ نے. اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. اللہ نہ کرے کوئی سخت بیمار ہو گیا اور اس کا خرچہ ہی بہت بڑا ہے، باہر ملک میں لے جاؤ تو یہ آپریشن، تو وہ آپریشن، وہ علاج، تو کیا اس میں یہ لکوڈ ڈھونڈے گا کہ اپنے کہ یہ تو میرے پیسے جام ہیں، میں کیسے، تو اس کو کیا مریض کو تڑپنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو زکوٰۃ تو اللہ کا عائد کردہ فرض ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو یہ عذر جو ہے نا یہ نہیں چلے گا. آپ کو ایسی صورت نکالنی ہوگی، اپنے دل پر پتھر رکھ کر نفس کو مار کے کسی طرح بھی وہ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی. جی ماشاءاللہ. ایک اور تاجر اسلامی بھائی ہیں، وہ بھی سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مشتاق اشرف احمدانی، میرا بھی تعلق ٹیکسٹائل سے ہے. حضرت آپ سے رہنمائی یہ چاہیے کہ ہم گھر کی عورتوں کے لیے زیور خریدتے ہیں، تو جب سال پورا ہو جاتا ہے یا اس پہ جو زکوٰۃ دینے کی جب باری آتی ہے تو کیا یہ زکوٰۃ ہماری گھر کی عورتیں نکالیں گی جبکہ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتی ہیں، جبکہ ہم نے ان کو مالک بھی بنا دیا ہے اس کا زیور کا؟ تو اس کے لیے رہنمائی فرمائی کہ وہ اگر وہ ہم کو دے دیں اجازت یا ہم ان سے اجازت لے لیں کہ ہم ان کی طرف سے زکوٰۃ دے دیں تو کہ یہ زکوٰۃ ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. اس میں یہ کہ سونا چاندی یہ چاہے زیور کی صورت میں یا کسی اور انداز پر ہو، اس پر وقت گزرنے پر زکوٰۃ اگر شرائط پائے جاتے ہیں زکوٰۃ تو فرض ہو جائے گی. اب عورتیں زیور پہنتی ہیں اور کماتی نہیں ہیں، تب بھی شرائط پورے ہو جائیں گے، زکوٰۃ تو دینی پڑے گی. یہ عذر نہیں کہ یہ کماتی نہیں ہے یا یہ ان کے لیے پہننے کے لیے، یہ نہیں. جب یہ مالکہ ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو مالک کر دیا تو یہ زکوٰۃ دیں گی. آپ ان کی طرف سے زکوٰۃ دے بھی دیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ آپس میں طے ہو جاتا ہے کہ تمہاری طرف سے میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، وہ آپ کو اجازت دے دیتی ہے اور آپ اپنے مال سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تب ہو جائے گی. اسلامی بہنیں بعض اوقات اسلامی بہنیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی ہم تو کماتی نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں، زکوٰۃ تو آپ ہی دیں. تو بیسیکلی زکوٰۃ کس پر بنتی ہے، جس کا سونا ہے یا اس کے شوہر کو دینی ہے؟ جو اس کا مالک ہے نا فرض اس پر ہوگی زکوٰۃ، کمائے نہ کمائے. یہ مطلب اب جیسے کوئی بندہ ہے بوڑھا ہو گیا، خربوں پتی ہے، اب بولے میں کماتا تو ہوں نہیں، تو کیا زکوٰۃ معاف ہو گئی اس کو؟ یا بیمار پڑ گیا، بھائی اس سال تو میں بیمار پڑا ہوں، میں کمانے کے قابل نہیں ہوں، میں کما نہیں سکتا، تو کیا زکوٰۃ اس کو معاف ہو جائے گی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مالک ہے وہ تو زکوٰۃ تو اس پر فرض ہو جائے گی جو دیگر شرائط ہیں وہ پورے ہونے کی صورت میں. اب مثلا دیگر شرائط میں کیا کہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور 2 کروڑ روپے کا قرضہ ہے، بھلے قرضہ ادا نہیں کر رہا لیکن قرضہ ہے اس پر، تو اگر یہ قرضہ ادا کرتا ہے تو یہ 1 کروڑ اس کے پاس نہیں رہیں گے، تو یوں یہ 1 کروڑ روپے جو ہیں اس کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کروڑ روپے پر اس کی زکوٰۃ تو نہیں ہے. تو ایسی کوئی شرائط کے مطلب یہ قرضے سے ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کی بھی صورتیں ہیں کہ وہ بھی نہیں مطلب ہے کہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتی. بنگلہ، کوٹھی، چاہے بہت چمکیلی کروڑ روپے کی کار ہے، 2 کروڑ روپے کا اس کے پاس مطلب ہے کہ ڈیکوریشن جو استعمال میں جو چیزیں سمجھے، گاڑیاں ہیں جو استعمال میں، تو اس طرح کی چیزیں جو استعمال میں یہ ڈیکوریشن. استعمال کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ لازم اس صورت میں ہوگی ان چیزوں پر جبکہ یہ بیچنے کے لیے ہوں. زکوٰۃ 4 طرح کے مال پر جو مشہور مال ہیں اس پر ہوتی ہے، سونا چاندی اور یہ کیش
کرنسی جتنی بھی ہے اسی میں پرائز بانڈ بھی ہیں، اور چوتھی چیز بیچنے کا سامان تجارت. تو یہ جو گاڑیاں ہیں یا اسی طرح ڈیکوریشن کی مختلف ان کی چیزیں ہیں